بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر ملک سے باہر رہتے تھے۔ گھر میں اور میری سانس ہوتی تھی۔ جب میں صبح سو کر اٹھتی تو میرے ہاتھ اور میرے کپڑوں پر لمبے لمبے بال لگے ہوتے تھے، جو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی۔ نہ جانے وہ بال کہاں سے آتے تھے۔ میں ڈر کی وجہ سے اپنی سانس کو بھی کچھ نہ بتاتی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو انہوں نے میرا مذاق بنا دیا۔ ایک رات میں سوئی نہیں بلکہ جاگتی ہی رہی، وہ بال دیکھنے کے لیے کہ اچانک میری جان نکل گئی۔ میرا نام ہیرا ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ مجھے ڈیزائنر بننے کا بڑا شوق تھا، اس وجہ سے ہر وقت اسی میں کھوئی رہتی تھی کہ کون سے کپڑے کا کیا ڈیزائن بنے گا۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی تھی، بس اسی کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اور ایک وقت آیا کہ میں بہت اچھی ڈیزائنر بن گئی اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اور انہی دنوں امی میرا شادی نامہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں شادی کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اماں کے بے حد اصرار پر آخرکار راضی ہو گئی۔ اماں نے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا اور پکا کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں یا نہیں۔ اس بات کا مجھے بہت غم ہوا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی، کچھ بھی نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ آخر میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھنے لگی، جو کہ میرا شوہر تھا۔ مجھے کہنے لگا، تمہارا بہت نام سنا تھا، سوری آپ کا، آج آپ کو روبرو دیکھ بھی لیا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اب تم کوئی کام نہیں کرو گی، یہ جو تم نے ڈیزائنر بننے کا خواب دیکھا ہے نا، یہ یہیں تک ہی تھا۔ اب میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ یہ بات سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے کیا کہا۔ میں سر ہلاتی ہوئی بولی، یہ سب میرا خواب ہے، میں اپنے کام نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کہنے لگا، میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی اور نہ پہلے کبھی اس سے ملی تھی۔ آج پہلی ملاقات میں ہی وہ ایسے کر رہا تھا اور اس نے مجھے یہ سب کہہ دیا۔ آخر مجھے سب کچھ چھوڑنا ہی پڑا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ میں اکیلی یہاں کیا کروں گی، اگر تم ملک سے باہر چلے جاؤ گے تو میرا کیا کام، جبکہ میرا کام تو اس نے پہلے ہی چھڑوا دیا تھا۔ پہلے ہی میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اگر وہ چلا گیا تو پھر تو میں بالکل ہی اکیلی ہو جاؤں گی۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں میری ساس اور میں ہی رہتے تھے۔ سارا دن میرا یوں ہی گزر جاتا تھا، نہ کوئی کام ہوتا تھا اور نہ کوئی بات کرنے کو ہوتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کچھ دن کے لیے میں اپنی اماں ابا کے گھر چلی جاؤں، تو انہوں نے منع کر دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ میرے فون پہ کسی کا کال آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو میرے شوہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی اور ان سے حال چال پوچھا۔ آج وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آنا کب ہے؟ کہنے لگا، ابھی تو بہت وقت لگے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں بہت اکیلی ہو جاتی ہوں، تم واپس آ جاؤ۔ تو اس نے میری بات ٹال دی۔ پھر میں نے غصے میں کہا کہ میں یہاں مر جاؤں گی، تم واپس آ جاؤ۔ اس نے ہنس کر میری کال کٹ کر دی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کب مجھے اس کی اتنی بری عادت ہو گئی تھی کہ میں اس کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ پا رہی تھی۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ مجھے اس سے شدید والی محبت ہو گئی تھی، اس کے بنا مجھ سے رہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سارا دن میں اسی کو یاد کرتی رہتی تھی۔ رات کو اس سے تھوڑی بہت بات ہو جایا کرتی تھی۔ صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں پہ کپڑوں پہ بال لگے تھے۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی کہ یہ بال کہاں سے آ گئے۔ میں نے وہ بال اپنے کپڑوں سے اتارے اور باسکٹ میں پھینک دیے، مگر وہ بال کس کے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد سے ہر دوسرے دن میرے ہاتھ اور کپڑوں پر بال لگے ہوتے۔ وہ دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے وہ کس کے بال ہوتے تھے جو ایسے میرے کپڑوں پہ لگے ہوتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی ساس کو بتا دیتی ہوں، مگر پھر میں چپ ہو گئی۔ اپنی ساس کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ساس نے مجھ پر یقین ہی نہیں کرنا تھا۔ لیکن کافی بار میں نے باتوں ہی باتوں میں اس بارے میں پوچھا، مگر میری ساس ایسا کرتی جیسے انہیں کچھ پتا ہی نہ ہو، مگر وہ جان کر انجان بن رہی تھی۔ ایک رات میں نے سوچا، آج میں سوؤں گی ہی نہیں، جاگتی رہوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ بال کہاں سے آ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تو مجھے نیند آنے لگی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی۔
مجھے بہت نیند آ رہی تھی، رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں نے دیکھا دروازہ کھلا اور اچانک کمرے میں میرا شوہر داخل ہوا، جس کے ساتھ لمبے لمبے بالوں والی لڑکی تھی۔ میں نے غصے میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، بیوی ہے میری۔ اس کی بات سن کر میں نے چیخ ماری تو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہ میرا خواب تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا مگر میرے اپنے ہی بال میرے ہاتھ میں تھے۔ میری آواز سن کر میری سانس آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی مگر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پاس میں میرا شوہر بھی تھا۔ وہ اچانک سے کہاں سے آ گیا؟ مجھے ہوش میں آتا دیکھ رہے تھے سب۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے پوچھنے لگا، ایسا بھی کوئی اپنا حال بناتا ہے جیسا تم نے بنا لیا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ کہاں سے آ گئے؟ اس نے بولا، پچھلے 2 دنوں سے تم اسپتال میں ہو، اماں نے بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے بولا ان کے شوہر کو بلائیں ورنہ یہ پاگل ہو جائیں گی۔ تم نیند میں اپنے بال کھینچتی تھی۔ یہ بات اماں نے مجھے کئی بار بتائی تھی۔ اماں نے کہا تم واپس آ جاؤ، تمہاری بیوی نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ کیا مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو تم؟ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا اور ہم ساتھ رہنے لگے۔